شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ القول البدیع میں انتقال کے بعد حضرت سیدنا ابو العباس احمد بن منصور علیہ رحمت اللہ الغفور کو اہل شیراز میں سے کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ سر پر موتیوں کا تاج سجائے جنتی لباس میں ملبوس شیراز کی جامع مسجد کی محراب میں کھڑے ہیں۔ خواب دیکھنے والے نے عرض کی ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا الحمدللہ عز و جل، میں کثرت سے درود شریف پڑھا کرتا تھا، یہی عمل کام آ گیا کہ اللہ عز و جل نے میری مغفرت فرما دی اور مجھے تاج پہنا کر داخل جنت کر دیا۔ صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک میں سننے والوں، پاک و ہند کے مختلف شہروں اور تحصیلوں میں تحصیل اجتماعات میں سماعت فرمانے والوں، حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ ایک عظیم تابعی بزرگ تھے۔ اسلام آوری سے قبل آپ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ آپ کا مزار فائز الانوار متحدہ عرب امارات ہی کی ایک ریاست ابو ظبی کے دارالخلافہ العین شریف میں ہے۔ الحمدللہ عز و جل سگے مدینہ کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر انوار پر چند بار حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ یہی حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص توبہ کرنے کے بعد دوبارہ ایک فاحشہ کے ساتھ کالا منہ کر کے جب غسل کرنے کے لیے ایک نہر میں داخل ہوا تو نہر کی صدائیں آنے لگی، تجھے شرم نہیں آتی؟ کیا تو نے توبہ کر کے یہ عہد نہیں کیا تھا کہ اب کبھی ایسا نہیں کروں گا؟ یہ سن کر اس پر رقت طاری ہو گئی اور وہ روتا چلاتا یہ کہتا ہوا بھاگا، اب کبھی بھی اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ وہ روتا ہوا ایک پہاڑ پر پہنچا جہاں 12 افراد اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول تھے، یہ بھی ان میں شامل ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہاں قحط پڑا تو نیک بندوں کا وہ قافلہ
تلاش غذا میں شہر کی طرف چل دیا۔ اتفاق سے ان کا گزر اسی نہر کی طرف ہوا۔ وہ شخص خوف سے تھرا اٹھا اور کہنے لگا میں اس نہر کی طرف نہیں جاؤں گا کیونکہ وہاں میرے گناہوں کا جاننے والا موجود ہے، مجھے اس سے شرم آتی ہے۔ یہ رک گیا اور 12 افراد نہر پر پہنچے تو نہر کی صدائیں آنی شروع ہو گئی، اے نیک بندو تمہارا رفیق کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا وہ کہتا ہے اس نہر پر میرے گناہوں کا جاننے والا موجود ہے اور مجھے اس سے شرم آتی ہے۔ نہر سے آواز آئی سبحان اللہ، اگر تمہارا کوئی عزیز تمہیں ایذا دے بیٹھے مگر پھر نادم ہو کر تم سے معافی مانگ لے اور اپنی غلط عادت بھی ترک کر دے تو کیا تمہاری اس سے صلح نہیں ہو جاتی؟ تمہارے رفیق نے بھی توبہ کر لی ہے اور نیکیوں میں مشغول ہو گیا ہے، لہذا اب اس کی اپنے رب عز و جل سے صلح ہو چکی ہے، اس سے جان لے آؤ اور تم سب یہی نہر کے کنارے عبادت کرو۔ انہوں نے اپنے رفیق کو خوشخبری دی اور پھر یہ سب مل کر وہاں مشغول عبادت ہو گئے، حتیٰ کہ اس شخص کا وہیں انتقال ہو گیا۔ اس پر نہر کی صدائیں گونج اٹھی، اے نیک بندو اسے میرے پانی سے نہلاؤ اور میرے ہی کنارے دفناؤ تاکہ بروز قیامت بھی وہ یہیں سے اٹھایا جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، رات کو اس کے مزار کے قریب اللہ عز و جل کی عبادت کرتے کرتے سو گئے۔ صبح ان سب کا وہاں سے کوچ کرنے کا ارادہ تھا، جب جاگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے مزار کے اطراف میں 12 سرو کے درخت کھڑے ہیں۔ سرو کا درخت جو ہے وہ مخروطی شکل کا ہوتا ہے، مخروطی شکل جیسے گاجر ہوتا ہے، یہ گاجر کی شکل جو ہے یہ مخروطی شکل کہلاتی ہے۔ تو بہرحال وہاں 12 سرو کے درخت کھڑے تھے۔ یہ لوگ سمجھ گئے کہ اللہ عز و جل نے ہمارے لیے ہی پیدا فرمائے تاکہ ہم کہیں اور جانے کے بجائے ان کے سائے میں ہی پڑے رہیں۔ چنانچہ وہ لوگ وہیں عبادت میں مشغول ہو گئے۔ جب ان میں سے کسی کا انتقال ہوتا تو اسی شخص کے پہلو میں دفن کیا جاتا، حتیٰ کہ سب وفات پا گئے۔ بنی اسرائیل ان کے مزارات کی زیارت کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا خدا رحمان اتنا مہربان اور رحیم و کریم ہے، جب کوئی بندہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ اس حکایت سے یہ بھی درس ملا کہ گناہ کرنے والا اگرچہ لاکھ پردوں میں چھپ کر گناہ کرے، اللہ تبارک و تعالی تو ملاحظہ فرما ہی رہا ہے۔ صلو علی الحبیب توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب کبھی گناہ سرزد ہو جائے تو انسان کو چاہیے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کر لے۔ اگر بتقاضائے بشریت پھر معصیت
کا صدور ہو جائے تو پھر توبہ کر لے، پھر خطا ہو جائے پھر توبہ کرے۔ اللہ رب العزت کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہو، اس کی رحمت بہت بڑی ہے، یقیناً گناہوں کو معاف کرنے میں اس کی رحمت کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ بس ہمیں ہر دم توبہ و استغفار جاری رکھنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ پتہ چلا توبہ سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ بہرحال ہمیں بارگاہ رب ذوالجلال میں ہر دم جھکا رہنا چاہیے اور اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ رحمت کی بات چلی ہے تو یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ بعض ایسے نادانوں سے بھی سابقہ پڑا ہے جو کہہ رہے تھے جنت میں صرف نیکیوں کے ذریعے ہی داخلہ ملے گا اور جو گناہ کرے گا وہ لازمی طور پر جہنم میں جائے گا۔ تم یہ جو رحمت سے بخشے جانے کا کہتے ہو یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً یہ شیطان کے وسوسے ہیں، ورنہ میں اپنی طرف سے رب عز و جل کی رحمت کی بات کہاں کر رہا ہوں۔ سنو اللہ رب العباد جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت پیر طریقت عالم شریعت باعث خیر و برکت حامی سنت ماحی بدعت الحاج الحافظ القاری مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ عز و جل کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ بے شک اللہ عز و جل سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ حدیث قدسی میں خدا رحمان عز و جل کا فرمان رحمت نشان ہے، یعنی میری رحمت میرے غضب پر سبقت رکھتی ہے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے بھائی جان استاد زمن حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت المنان اپنے نعتیہ دیوان ذوق نعت کے اندر بارگاہ خدا رحمان عز و جل میں عرض کرتے ہیں، سبقت رحمتی علی غضبی، تو نے جب سے سنا دیا یا رب، آسرا ہم گناہگاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب، اور مضبوط ہو گیا یا رب۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت یقیناً بہت بڑی ہے اور اس کے قہر و غضب پر رحمت حاوی ہے، اور گناہگاروں کی بخشش کے لیے، گناہگاروں کی مغفرت کے لیے بڑی ڈھارس ہے۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً اللہ تبارک و تعالی بظاہر چھوٹی سی نظر آنے والی ادا پر بھی خوش ہو جائے تو ایسا نواز دیتا ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ چنانچہ کتاب التوابین میں ہے، حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں،
بنی اسرائیل کے 2 آدمی مسجد کی طرف چلے. ایک تو مسجد میں داخل ہو گیا مگر دوسرے پر خوف خدا عز و جل طاری ہو گیا اور وہ باہر ہی کھڑا رہ گیا اور کہنے لگا میں گناہگار اس قابل کہاں جو اپنا گندا وجود لے کر اللہ عز و جل کے پاک گھر میں داخل ہو سکوں. اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ عاجزی پسند آ گئی اور اس کا نام صدیقین میں درج فرما دیا. یاد رہے صدیق کا درجہ ولی اور شہید سے بھی بڑا ہوتا ہے. ولایت کی بہت اعلیٰ قسم ہے, سب سے اعلیٰ قسم صدیق, مگر صدیق نبی سے بڑا نہیں ہوتا, یہ ذہن میں. اسی طرح کی ایک حکایت کی ہے کہ ایک اسرائیلی سے گناہ سرزد ہو گیا, وہ بے حد نادم ہوا اور بے قرار ہو کر ادھر سے ادھر دوڑنے اور بھاگنے لگا کہ کسی طرح اس کا گناہ معاف ہو جائے اور پروردگار عز و جل راضی ہو جائے. اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں اس کی ندامت و بے قراری مقبول ہوئی اور اللہ رب العزت عز و جل نے اس کو بھی مقام صدیقیت سے نواز دیا. میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, یہاں یہ وضاحت کرتا چلوں کہ وہ جو مسجد والی حکایت ہے کہ اللہ کا ایک بندہ تو مسجد میں داخل ہو گیا جبکہ دوسرا یہ کہہ کر داخلے سے باز رہا کہ میں گناہگار اس قابل کہاں جو اپنا گندا وجود لے کر اللہ عز و جل کے پاک گھر میں داخل ہو سکوں. اور اللہ تعالیٰ کو اس کی عاجزی پسند آ گئی اور اس کو صدیق کا درجہ عطا فرما دیا. تو یہاں اس شخص کے دل کے جذبات تھے, اس کی عاجزی دل کی تھی. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی نماز با جماعت سے جی چرانے کے لیے اس طرح کے ہیلے بہانے تراش لے کہ مسجد میں نہ جائے کہ میں اس قابل نہیں ہوں. تو یاد رکھیے کہ مسجد میں با جماعت نماز ادا کرنا واجب ہے جبکہ کوئی مانع شرعی نہ ہو. اس حکایت کو حجت نہیں بنایا جا سکتا, یہ اس کے جذبات تھے اور یہ اگلی امتوں کا واقعہ. تو اللہ تبارک و تعالی دلوں کے بھید جاننے والا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں عاجزی بہت زیادہ مقبول ہے. یہاں تک بزرگوں کا قول ملتا ہے کہ گھڑی بھر کی عاجزی 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. عاجزی ہو دل کی, زبان کی نہیں. اب زبان سے تو میں بولوں فقیر ہوں, گناہگار ہوں, سراپا معصیت ہوں, یہ ہوں, وہ ہوں, اور کوئی میرا نام بھی اگر بغیر ادب کے لے لے, خالی مجھے اے الیاس کہہ کر بلائے تو مجھے غصہ آ جائے. تو میری یہ عاجزی جو ہے یہ زبانی ہے کہ ایک طرف تو اپنے آپ کو گناہگار سیاہ کر سب بول رہا ہوں اور اس نے مجھے گناہگار اور کمینہ کہہ کر نہیں پکارا, خالی الیاس کہہ کر پکارا تو میرا موڈ آف ہو گیا کہ مجھے حضرت کیوں نہیں کہا, مجھے حاجی صاحب کیوں نہیں کہا. تو یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب بھی عاجزی کے الفاظ بولے جائیں تو یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ میری زبان کا میرا دل جو ہے وہ معید ہے یا نہیں, وہ تائید کرتا ہے نہیں کرتا. اگر دل تائید نہیں کر رہا تو پھر زبان سے عاجزی کے الفاظ کہیں ریاکار نہ بنا دیں, اس سے ریاکاری کے پورے امکانات ہیں. بلکہ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے اور اپنی عاجزی کی دھاک بٹھانے کے لیے عاجزی کے الفاظ بولتا ہے, جب تو ہے ہی ریاکار. تو دل اور زبان ایک ہونا چاہیے, کیونکہ آج کل عاجزی کے الفاظ بہت بولے جاتے ہیں. لیکن خیر ہم
کسی کے دل پر حکم نہیں لگا سکتے، تو اپنے دل پر خود ہی غور کر لیں۔ خلیفہ اعلی حضرت فقیہ اعظم حضرت علامہ مولانا ابو یوسف محمد شریف کوٹلوی علیہ رحمت اللہ القوی کی کتاب اخلاق صالحین نہ پڑھی ہو تو ضرور پڑھیے، مکتبۃ المدینہ شائع کی ہے۔ اس کتاب میں تصوف کے ایسے مدنی پھول ہیں کہ پڑھیں گے تو آپ کا دل سینے کے اندر جھوم جائے گا۔ اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ عوام کے سامنے عاجزی کرنا یہ در حقیقت اپنی تعریف ہے، کہ بار بار عوام کے سامنے جب عاجزی کے الفاظ بولیں گے تو ظاہر ہے عوام تو یہ بولیں گے دیکھیے کتنا حضرت کتنی عاجزی فرماتے ہیں، کتنے منکسر المزاج ہیں۔ تو اس لیے عاجزی کب اور کہاں کی جائے اس کا بھی دھیان رکھنا ضروری ہے۔ بات بات پر عاجزی جو ہے نا یہ بھی بعض اوقات آدمی کو بیزار کر دیتی ہے، سننے والا کو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور ایسا مدنی ذہن ہمیں نصیب کر دے کہ کہاں کیا بولنا چاہیے یہ ہمیں سمجھ پڑا کرے۔ تو میں نے وہ حکایت ابھی ایک یہ بھی عرض کی کہ ایک اسرائیلی سے گناہ سرزد ہوا تو وہ بے قرار ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگا اور خدا غفار کو اس کی بے قراری پسند آ گئی اور اس کو بھی صدیقیت سے نواز دیا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے بس وہ بہت بڑی ہے، اور توبہ کے لیے ندامت جو ہے یہ اس کے ارکان میں سے۔ توبہ کے لیے ندامت بھی ہونی چاہیے، جو گناہ کیا اس کا اقرار بھی ہونا چاہیے، اور دل سے اس کے لیے بیزاری بھی ہونی چاہیے، اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم بھی ہونا چاہیے۔ ورنہ خالی توبہ کافی نہیں کہ خالی وہ 2-3 چپت گال پہ لوگ مار لیتے ہیں تو توبہ جیسے ہو گئی، تو یہ توبہ نہیں۔ توبہ کے ارکان میں سے یہ ہے کہ جو گناہ کیا ہے اس کا اقرار کرے کہ یہ گناہ مجھ سے ہوا ہے۔ نمبر 2، دل سے اس گناہ سے اس کو بیزاری ہو، نفرت ہو، ندامت ہو، اور پھر بے شک زبان سے بھی وہ اس کا اظہار کرے، اور ساتھ میں یہ بھی ہو کہ آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا، یا اللہ میری غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دے، آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ یہ ضروری ہے، بلکہ بعض گناہوں میں تو اس کی تلافی بھی ضروری ہے، جیسے نماز قضا ہو گئی تو اس کے لیے خالی توبہ کافی نہیں۔ نماز قضا اگر قصدن کی ہے تو توبہ تو کرے لیکن اس کی تلافی بھی کرے، یعنی اس نماز کو پڑھے بھی، قضا کی نیت سے پڑھ لے اور اب توبہ بھی کرے کہ تاخیر ہوئی اس کی توبہ، ورنہ خالی توبہ سے نماز معاف نہیں ہوگی۔ اس کو اس مثال سے سمجھے کہ کسی کو آپ نے وعدہ کیا کہ میں فلاں تاریخ کو آپ کا قرضہ دے دوں گا، اور خواہ آپ نے اس کو قرضہ نہیں دیا، کافی تاخیر کر دی، اور اب آپ کو احساس ہو کہ میں نے بہت تاخیر کر دی اور یہ ناراض مجھ سے، تو آپ اس کو جا کر یعنی کہ منانے لگے، معافی مانگے، تو ظاہر ہے کہ یہ آپ کو اتنا تو کہے گا نا کہ بھائی پہلے میرا قرضہ چلو دیر ہو گئی، اب مجھے قرضہ تو دے دو، قرضہ ادا کر دو، تاخیر ہو گئی چلو اس کو میں معاف کرتا ہوں، انڈرسٹوڈ ہے۔ تو اس طرح آپ کو ادا بھی تو کرنا پڑے گا نا قرضہ، تو نماز بھی ادا کرنی پڑے گی، خالی توبہ سے نماز معاف نہیں ہو جائے گی۔ علی حد القیاس، اسی طرح جو بھی ایسے معاملات ہیں تو اس میں تلافی بھی ضروری ہے، توبہ کے لیے ندامت بھی ضروری ہے۔ چنانچہ سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار، شہنشاہ ابرار، سرکار والا تبار، ہم غریبوں کے غمگسار، ہم بے کسوں کے مددگار، غیبوں پر خبردار، بإذن پروردگار، شفیع روز شمار، جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشگوار ہے، الندم توبۃ، یعنی شرمندگی توبہ ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات گناہوں پر ندامت وہ کام کر جاتی ہے جو بڑی سے بڑی عبادت بھی نہیں کر سکتی. اس کا مطلب ہرگز یہ بھی نہیں کہ عبادت نہ کی جائے. یہ سب اللہ رب العزت عز و جل کی مشیت پر ہے. کبھی ندامت کام کر جاتی ہے تو کبھی عبادت. روض الریاحین میں ہے حضرت سیدنا ابوبکر شبلی علیہ رحمت اللہ الولی فرماتے میں ایک قافلے کے ہمراہ ملک شام جا رہا تھا. اثناء راہ ڈاکوؤں کی جماعت نے ہمیں لوٹ لیا اور سارا مال و اسباب اپنے سردار کے سامنے ڈھیر کر دیا. سامان میں سے ایک شکر اور بادام کی تھیلی نکلی. سارے ڈاکوؤں نے نکال کر کھانا شروع کر دیا مگر ان کے سردار نے اس میں سے کچھ نہ کھایا. میں نے پوچھا سب کھا رہے ہیں مگر آپ کیوں نہیں کھا رہے؟ کہنے لگا میں روزے سے ہوں. میں نے حیرت سے کہا تم لوٹ مار بھی کرتے ہو روزہ بھی رکھتے ہو؟ سردار بولا اللہ جل جلالہ سے صلح کے لیے بھی تو کوئی راہ باقی رکھنی چاہیے. حضرت سیدنا شیخ شبلی علیہ رحمت اللہ الولی فرماتے ہیں کچھ عرصے کے بعد میں نے اسی ڈاکوؤں کے سردار کو احرام کی حالت میں طواف خانہ کعبہ میں مشغول دیکھا. اس کے چہرے پر عبادات کا نور تھا اور مجاہدات نے اسے کمزور کر دیا تھا. میں نے تعجب کے ساتھ پوچھا کیا تم وہی شخص نہیں ہو؟ وہ بولا جی ہاں میں وہی ہوں اور سنیے اسی روزے نے رب کائنات جل جلالہ کے ساتھ میری صلح کروا دی ہے. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، باب المدینہ اور دیگر مقامات پر مجھے سننے والوں، ہند کے متعدد مقامات پر ٹیلی فونک بیان سننے والوں، انٹرنیٹ کے ذریعے مختلف ممالک میں سننے والوں اور سننے والیوں، معلوم ہوا کہ کسی بھی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر ترک نہیں کر دینا چاہیے کہ کیا پتا وہی چھوٹی نظر آنے والی نیکی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور ہمارے دونوں جہاں سمر جائیں. اس حکایت سے نفلی روزے کی اہمیت بھی معلوم ہوئی. اگرچہ ہر ایک کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھنے کی طاقت نہیں پاتا، تاہم کم از کم ہر پیر شریف کا روزہ تو رکھ ہی لینا چاہیے کہ سنت بھی ہے. دیکھیے نا اس ڈاکوؤں کے سردار کو روزے نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. روزے کی برکت سے اسے ہدایت بھی ملی اور ولایت بھی ملی. کیمیائے سعادت میں حضرت شیخ کی تانی قدس سرہ الربانی فرماتے ہیں میں نے حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی کو بعد وفات خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہنے لگے میری عبادتیں اور ریاضتیں تو کام نہ آئیں، البتہ رات کو اٹھ کر جو 2 رکعت تہجد پڑھ لیا کرتا تھا اسی کے سبب مغفرت ہو گئی. سبحان اللہ. رحمت حق بہا نمی جویت، رحمت حق بہا نمی جویت، یعنی اللہ عز و جل کی رحمت بہا مانا قیمت نہیں مانگتی بلکہ اس کی رحمت تو بہانا ڈھونڈتی ہے. تو اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی عادت ڈالنی چاہیے اور خصوصاً تہجد تو ہرگز نہ چھوڑنی چاہیے. کیا معلوم تہجد میں اٹھنے کی مشقت بارگاہ رب العزت میں قبولیت پا جائے اور ہماری مغفرت کی صورت نکل آئے. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں،
خبردار اس رحمت بھرے بیان کا مطلب کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ چونکہ اللہ عز و جل کی رحمت بہت بڑی ہے، بڑے بڑے گناہگار بخشے جا رہے ہیں اور بظاہر چھوٹا نظر آنے والا عمل بھی پار لگا رہا ہے، لہذا اب اس کی رحمت چونکہ بہت بڑی ہے، نمازیں چھوڑ دو، رمضان کے روزے بھی مت رکھو، ٹی وی اور وی سی آر کے روبرو بیٹھو۔ میرے بھولے بھالے اسلامی بھائیوں، اس طرح کہیں شیطان کان پکڑ کر آپ کو اپنا تابع فرمان نہ کر دے۔ جہاں اللہ الرحیم عز و جل بہت بڑا کریم ہے، یاد رکھیے وہاں وہ جبار و قہار بھی ہے، جہاں وہ نکتہ نباز ہے وہاں بے نیاز بھی ہے۔ اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر اپنے بارے میں کسی کو نہیں معلوم کہ کیا ہے۔ اگر اس نے کسی چھوٹے سے گناہ پر گرفت فرما لی تو کہیں کے نہ رہیں گے۔ یاد رکھیے یہ طے ہے کہ کچھ نہ کچھ مسلمان اپنے گناہوں کے سبب داخل جہنم بھی ہوں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ شرعاً یہ دعا بھی مانگنے کی اجازت نہیں ہے کہ یا اللہ کوئی بھی مسلمان جہنم میں نہ جائے، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ احادیث مبارکہ سے یہی مستفاد کہ کچھ نہ کچھ مسلمان ضرور دوزخ میں داخل ہوں گے۔ تو یہ جبکہ طے ہے تو اب اس طے شدہ بات کے لیے دعا نہیں مانگی جا سکتی، اس کی اجازت نہیں ملے گی۔ ہاں ساری امت کی مغفرت ہو جائے یہ دعا مانگ سکتے ہیں، مغفرت اور چیز ہے، اور جہنم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ساری امت کو آزادی مل جائے، کبھی بھی کوئی جہنم میں کوئی مسلمان ایک لمحے کے لیے بھی نہ جائے، یہ اور بات ہے۔ تو بہرحال میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب یہ طے ہے کہ کچھ نہ کچھ مسلمان داخل جہنم ضرور ہوں گے، لہذا ہمیں اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر اور اس کی بے نیازی سے ہر وقت لرزاں و ترساں رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان جہنم میں جانے والوں کی فہرست میں کہیں ہمارا نام بھی شامل نہ ہو۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مدنی سوچ پر قربان جائیے کہ امید ہو تو ایسی اور خوف بھی ہو تو ایسا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر اللہ عز و جل سوائے ایک کے سب کو جہنم میں داخل فرمانے والا ہو، تب بھی میں امید کروں گا کہ جہنم سے محفوظ رہنے والا وہ ایک بندہ میں ہی ہوں، اور اگر اللہ عز و جل سب بندوں میں سے صرف ایک کو داخل جہنم فرمانے والا ہو، تب بھی میں خوف کروں گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جہنم میں داخل ہونے والا ایک بندہ میں ہی ہوں۔ بہرحال رب ذوالجلال عز و جل کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے اور اس کے قہر و غضب سے بے خوف بھی نہیں رہنا چاہیے۔ میں آپ کو اپنی اس بات کو ایک عقلی دلیل سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر اجتماع میں، سنت و برے اجتماع میں 12 لاکھ اسلامی بھائی جمع، 12 لاکھ اسلامی بھائیوں کا اجتماع، اور کوئی ایک شخص بلند جگہ پر ریوالور لے کر کھڑا ہو جائے اور وہ چیخ کر بولے کہ اس میں صرف ایک گولی ہے اور میں ایک کو نشانہ بناؤں گا، جس کے نصیب میں ہوگا اس کو گولی لگنے والی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ گولی چلائے یا نہ چلائے؟ ایسی بھگدڑ مچے کہ نہ جانے کتنے لوگ کچل کر مر جائیں، اس لیے کہ ہر ایک یہی خوف محسوس کرے گا کہ یار ایک گولی تو ہے نا اس میں، اور 12 لاکھ میں سے ہو سکتا ہے کہیں یہ گولی مجھے ہی نہ لگ جائے۔ بھلے بعد میں وہ آدمی پکڑا بھی جائے اور وہ ثابت یہ ہو کہ اس کے ہاتھ میں تو کھلونے کی بندوق تھی اور یہ کوئی مسخرہ تھا، لیکن لوگ تو ایک دوسرے کو کچل ڈالیں۔
تو اب یہ کہ ایک مسخرے کی بات پر تو یہ حال ہو اور رب ذوالجلال عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بات کبھی نہیں بدلتی، ان کے احکامات اٹل ہیں. تو جب یہ فائنل ہے، یہ طے ہے کہ کچھ نہ کچھ مسلمان جہنم کے عذاب کو بھگتیں گے، تو اب یقیناً ہر ایک مسلمان کو ڈرنا ہی چاہیے کہ کہیں مجھے بھی جہنم میں نہ ڈال دیا جائے. خدا کی قسم اگر بندوق کی گولی لگی بھی، اس نے ریوالور سے فائر کیا بھی اور کسی کو لگی بھی، تو اس گولی کی تکلیف جہنم کے عذاب کے سامنے کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. مسلم شریف کی حدیث میں ہے جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ معذب یعنی عذاب پانے والے کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، جس کی گرمی اور تپش سے اس کا دماغ پتیلی کی طرح کھولتا ہوگا. وہ یہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب مجھے پر ہے. بخاری شریف میں ہے کہ اللہ عز و جل بروز قیامت اس سے فرمائے گا ساری دنیا اور اس میں جو کچھ مال و دولت وغیرہ ہے وہ سب تیری ملک ہوتا، نہ تیرے پاس ہوتا، تو اس کا مالک ہوتا، تو کیا تو عذاب سے چھٹکارا پانے کے لیے یہ دنیا اور سارا مال فدیے میں دے دیتا؟ تو وہ چلا اٹھے گا ہاں، یعنی دنیا کا سارا مال و اسباب دے دوں گا اگر کہیں یہ آگ کی جوتیاں میرے پاؤں سے نکلتی ہوں. بس اسی طرح اس عذاب سے مجھے چھٹکارا مل جائے. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں، اپنے آپ کو کم از کم چھوٹے اور ہلکے عذاب سے ہی ڈرا دو. حالانکہ جہنم میں ایک سے ایک خوفناک عذاب ہے. اگر ان عذابات کی مختصر سی جھلک معلوم کرنا چاہیں تو مکتبۃ المدینہ کی طرف سے جاری کردہ بیان کا رسالہ پر اسرار خزانہ پڑھ لیجئے. شاید خوف خدا عز و جل سے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. یہی ذہن بنا لیجئے کہ اگر بغیر شرعی عذر کے میں نے نماز کی جماعت ترک کر دی اور سب سے ہلکا عذاب دے دیا گیا تو میرا کیا ہوگا؟ اگر بے پردگی کر لی، اپنی بھابھی سے بے تکلفی کی یا اس کو قصدن دیکھا، اسی طرح چچی، تائی، ممانی، سالی، خالازاد، ماموداد، پھوپھیزاد، چچازاد یا تایازاد سے پردہ نہ کیا، ان کے سامنے بلا تکلف آتے جاتے رہے، ان کو دیکھتے رہے، ان سے ہنس ہنس کر باتیں کرتے رہے، اور ان جرائم میں سے کسی ایک جرم کی پاداش میں اگر پاؤں میں آگ کی جوتیاں ڈال دی گئی تو کیا بنے گا؟ جی ہاں، بھابھی، چچی، تائی، ممانی وغیرہ وغیرہ جن کا تذکرہ ہوا، یہ سب اجنبیہ اور غیر محرمہ عورتیں ہیں. ان سے اور ہر اس عورت سے شریعت نے پردے کا حکم دیا ہے جن سے شادی ہو سکتی ہے. اسی طرح عورت بھی تمام غیر محرم رشتہ داروں سے پردہ کرے. پردے کی تفصیلی معلومات کے لیے مکتبۃ المدینہ کی طرف سے جاری کردہ پردے کے بارے میں سوال جواب ضرور حاصل کیجئے اور اس کا مطالعہ فرمائیے. اپنے گھر والوں کو پڑھ کر سنائیں، انشاءاللہ پردے کا دور دورہ ہوگا. اسی طرح ٹی وی کے متعلق جو میں نے ٹی وی کی خبروں کے متعلق عرض کیا عورت کے بارے میں، تو ٹی وی کے بارے میں بھی رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے.
ٹی وی کی تباہ کاریاں، وہ مختصر سا رسالہ ہے، اس کو حاصل کیجئے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، ہمیں اللہ عز و جل کی رحمت سے مایوس بھی نہیں رہنا چاہیے اور اس کے قہر و غضب سے بے خوف بھی نہیں ہونا چاہیے۔ دونوں ہی صورتوں میں تباہی ہے۔ اگر کوئی رحمت خداوندی عز و جل سے مایوس ہو گیا وہ بھی ہلاک ہو گیا، اور جو گناہوں پر جدیر ہو گیا اور پکڑ میں آ گیا وہ بھی برباد ہوا۔ باہر کے غیرت و مروت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جس پروردگار عز و جل نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس کی اطاعت کی جائے، اور اس کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم سے ہر دم وابستہ رہتے ہوئے ان کی سنتوں پر عمل کیا جائے۔ اسی میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پکی نیت فرما لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل نمازوں کی پابندی ہوتی رہے گی۔ یاد رکھیے، میرے آقا امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ شریف میں ایک فتوے کے جواب میں فرماتے ہیں کہ جو ایک نماز قضا کر دے وہ ہزاروں سال جہنم کے عذاب کا حقدار ہے۔ تو وہ عذاب جو ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے برداشت نہیں ہو سکتا، اگر ایک نماز قضا کرنے کے جرم کی پاداش میں وہ عذاب اگر ہو گیا ہزاروں سال کا تو تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ اس کو کوئی برداشت کر ہی نہیں سکتا۔ ظاہر جو یہ کہے کہ میں جہنم کا عذاب برداشت کر لوں گا تو یاد رکھیے وہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا، کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی تخفیف نے اس کو ہلکا جاننا، گھٹیا جاننا، یہ کفر ہے۔ تو تمام اسلامی بھائی یہ ذہن بنا لیں کہ جتنی نمازیں اگر معاذ اللہ قضا ہوئی ہیں تو ان کا بھی حساب لگا کر قضا عمری کر لیں گے۔ قضا عمری کا طریقہ، اس نام کا ایک رسالہ بھی مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، قضا عمری کا طریقہ۔ بلکہ نماز کے مزید احکامات سیکھنے کے لیے نماز کے احکام نامی کتاب مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے۔ تو تمام اسلامی بھائی نیت کریں اور اپنی نیت کا اظہار زوردار انشاءاللہ کے نعرے سے لگائیں، اور ایسا فلک شگاف نعرہ لگائیں کہ شیطان کا کلیجہ پھٹ جائے۔ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ، ماہ رمضان کا کوئی روزہ قضا نہیں ہوگا انشاءاللہ، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ، گانے باجے نہیں سنیں گے انشاءاللہ، اپنے گھر میں ٹی وی نہیں بسائیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ عز و جل۔ شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا